بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک ہی کوا بار بار آپ کے گھر کی چھت پر آ کر بیٹھتا ہے، کبھی کھڑکی کے پاس منڈلاتا ہے، کبھی مسلسل آوازیں نکالتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد اڑ جاتا ہے؟ اگر ایسا بار بار ہو تو یقیناً دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کوا ہمارے گھر ہی کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ کیا یہ کسی آنے والی خوشی کی علامت ہے یا گھر میں کوئی پریشانی آنے والی ہے؟ کیا یہ کسی نقصان، بیماری یا موت کا اشارہ ہے، یا پھر یہ صرف ایک عام پرندہ ہے جو اپنی فطری ضرورت کی وجہ سے بار بار ایک ہی جگہ آتا ہے؟ محترم ناظرین، آج ہم اسی سوال کا جواب قرآن و سنت اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کوے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، لیکن ہر مشہور بات حقیقت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوا گھر پر بیٹھے تو کوئی خبر آنے والی ہے، کوئی اسے مصیبت کی نشانی سمجھتا ہے اور کوئی اسے موت یا نقصان سے جوڑ دیتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بات کو صرف اس لیے سچ نہ مانے کہ لوگ اسے برسوں سے بیان کرتے آ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس بات کی دلیل قرآن کریم یا صحیح حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں کوے کا ذکر ضرور آیا ہے، لیکن اسے نحوست یا مستقبل کی خبر کی علامت نہیں بنایا گیا۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ان میں سے ایک نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور پھر حیران ہو گیا کہ اس کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح زمین میں چھپایا جائے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے، ذرا غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی اور ذریعے سے بھی یہ طریقہ دکھا سکتا تھا، لیکن اس نے ایک کوے کو ذریعہ بنایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے، جس کام کے لیے چاہے استعمال فرما سکتا ہے، اور ایک عام نظر آنے والی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی بن سکتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ قرآن میں کوے کا ذکر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوا کسی گھر پر بیٹھ کر مستقبل کی خبر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوا کسی گھر کی چھت پر بیٹھے تو وہاں مصیبت آنے والی ہے، اگر وہ کسی خاص انداز میں آواز دے تو کوئی بری خبر ملنے والی ہے، یا اگر وہ بار بار کسی گھر کے آس پاس دکھائی دے تو وہاں موت، بیماری، نقصان یا خوشی کا واقعہ ضرور ہونے والا ہے۔ ایسی بات کو دین کا حصہ بنانے کے لیے واضح شرعی دلیل ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اسلام ہمیں بدشگونی اور بے بنیاد وہم سے بچاتا ہے۔ ایک مسلمان کا دل کسی پرندے، جانور، آواز یا کسی عام واقعے کو دیکھ کر اس طرح خوف افزا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسے اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھ بیٹھے۔ غیب کا حقیقی علم
صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوا میرے گھر پر بیٹھا ہے اس لیے اب ضرور کوئی خاص واقعہ ہوگا، تو اسے اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ اس بات کی دلیل کہاں ہے۔ اگر قرآن و سنت سے دلیل نہیں تو اسے عقیدہ یا یقینی حقیقت نہیں بنایا جا سکتا۔ ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے اور مستقبل کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کوا واقعی بار بار ہمارے گھر کی چھت پر آتا ہے تو آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ محترم ناظرین، اس کی بہت سی فطری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے گھر کے قریب کوئی درخت ہو جہاں اس کا گھونسلہ موجود ہو، ممکن ہے چھت اسے محفوظ لگتی ہو، ممکن ہے اسے وہاں کھانے کے ذرات مل جاتے ہوں، پانی دستیاب ہو، یا اسے دوسرے مقامات کے مقابلے میں وہاں خطرہ کم محسوس ہوتا ہو۔ پرندے بھی اپنی ضرورت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، جیسے انسان ایسی جگہ پسند کرتا ہے جہاں اسے آرام، پانی، خوراک اور حفاظت ملے، اسی طرح پرندے بھی ان جگہوں کی طرف بار بار آتے ہیں جہاں انہیں اپنی ضرورت کی چیزیں مل سکیں۔ اس لیے اگر ایک کوا آپ کے گھر کی چھت پر بار بار بیٹھ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی غیبی راز ہو، ممکن ہے وجہ بالکل سادہ ہو۔ افسوس یہ ہے کہ بعض اوقات انسان فطری واقعات کو بھی غیبی اشاروں سے جوڑ دیتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ کوا بری خبر لاتا ہے، کسی نے کہا کہ کوا گھر پر بیٹھے تو مہمان آتے ہیں، کسی نے اسے بیماری سے جوڑ دیا اور کسی نے موت کی علامت بنا دیا۔ پھر یہ باتیں ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتی رہیں اور لوگ انہیں حقیقت سمجھنے لگے، لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ لوگوں کی باتوں سے نہیں بلکہ قرآن و سنت سے بنتا ہے۔ اس لیے جو بات دلیل سے ثابت نہ ہو اسے صرف مشہور ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہاں ایک خوبصورت بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوا آپ کے گھر پر بار بار آتا ہے تو یہ سوال کرنے کے بجائے کہ یہ میرے لیے کون سی خبر لایا ہے، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں میرے لیے کیا سبق ہے۔ جس رب نے ایک پرندے کے لیے رزق کا انتظام کیا، اسے پانی دیا، اسے رہنے کی جگہ دی اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق زندگی گزارنے کی صلاحیت عطا کی، وہ اپنے بندوں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ ایک پرندہ صبح اپنے ٹھکانے سے نکلتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ آج اسے خوراک کہاں سے ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا فرماتا ہے۔ یہی بات ہمارے لیے بھی تسلی کا سبب ہے کہ ہمارا رزق کسی پرندے، انسان یا حالات کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ محترم ناظرین، کوے کے بارے میں یہ بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ یہ ایک ذہین پرندہ ہے، یہ اپنے ماحول کو پہچان سکتا ہے، خطرے کو یاد رکھ سکتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مختلف انداز میں رابطہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے اصل حیرت صرف کوے کی ذہانت نہیں
بلکہ اس خالق کی قدرت ہے جس نے اسے یہ صلاحیتیں عطا کی۔ آخر اس پرندے کو خوراک تلاش کرنا کس نے سکھایا؟ اسے اپنے ٹھکانے کی حفاظت کا شعور کس نے دیا؟ اسے خطرے سے بچنے کی صلاحیت کس نے عطا کی؟ یقیناً یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے جب آپ کوا دیکھیں تو صرف اس کی آواز یا حرکت نہ دیکھیں بلکہ اس کے خالق کو یاد کریں۔ یہی ایمان والی نظر ہے۔ محترم ناظرین، اگر کبھی کوا آپ کی چھت پر آ جائے تو اسے بلا وجہ نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ کوئی نقصان نہیں کر رہا تو اسے اپنی فطرت کے مطابق آنے اور جانے دیں۔ اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحم اور نرمی کا معاملہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ احادیث میں ایک ایسے شخص کا واقعہ بھی ملتا ہے جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی جاندار کی ضرورت پوری کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے آس پاس پرندے آتے ہیں تو گرمی کے دنوں میں ان کے لیے صاف پانی کا ایک برتن رکھ سکتے ہیں، اور اگر مناسب ہو تو کچھ دانہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ کام اس نیت سے کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، نہ اس لیے کہ کوا آپ کے لیے کوئی خاص خوشی یا رزق لے کر آئے گا۔ نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے اور اس کے اجر کی امید بھی اسی سے رکھنی چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوا ہی نہیں بلکہ چڑیا، کبوتر، دوسرے پرندے بھی آپ کے گھر کے آس پاس آتے رہتے ہیں تو اس کی بھی فطری وجہ ہو سکتی ہے۔ شاید وہاں سایہ ہو، درخت ہوں، پانی ہو، خوراک ملتی ہو، یا وہ جگہ انہیں محفوظ لگتی ہو۔ اگر کوئی بے زبان مخلوق آپ کے گھر کو اپنے لیے محفوظ سمجھتی ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اسے کوئی غیبی علامت سمجھنا ضروری نہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک خوبصورت منظر سمجھیں۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے، بدشگونی دل کو کمزور کرتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ پر توکل دل کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر کوا چھت پر بیٹھے اور ہم فوراً سوچنے لگیں کہ اب کوئی نقصان ہونے والا ہے تو ہمارا دل خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ پھر اگر اتفاق سے کوئی پریشانی آ گئی تو ہم کہیں گے کہ کوا اسی لیے آیا تھا، حالانکہ یہ صرف ہمارے ذہن کا بنایا ہوا تعلق ہو سکتا ہے۔ اسلام ہمیں ایسے وہم سے بچاتا ہے۔ اگر پریشانی آئے تو اللہ سے مدد مانگیں، اگر رزق کی تنگی ہو تو اللہ سے رزق مانگے، اگر بیماری ہو تو اللہ سے شفا مانگے، اور اگر مستقبل کا خوف ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ کسی پرندے کو اپنے خوف کا مرکز نہ بنائیں۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں کوے کا ذکر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے سبق حاصل کرنے میں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو ایک کوا دفن کرنے کا طریقہ دکھانے کا ذریعہ بنا۔ انسان اپنے آپ کو عقل والا سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کے عمل سے
اسے ایک اہم بات سکھائی۔ اس میں ہمارے لیے عاجزی کا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو چاہے ہمارے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دے۔ اس لیے اگر آج کے بعد آپ کے گھر کی چھت پر کوا بار بار آئے تو گھبرانے کے بجائے اپنے دل کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اس کے آنے کی فطری وجہ تلاش کریں۔ لیکن اگر وجہ معلوم نہ ہو تو اپنی طرف سے کوئی غیبی بات نہ بنائیں، بس اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اپنے دل کو مطمئن رکھیں۔ محترم ناظرین، اس پوری گفتگو کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ کوے سے نہیں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجیے۔ کوا آپ کی چھت پر آئے تو اسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھے، اس کی آواز سنیں تو اسے اس کی فطری آواز سمجھیں اور اس کے بار بار آنے کو اپنی قسمت کا فیصلہ نہ بنائیں۔ نہ اسے موت کی یقینی علامت سمجھیں، نہ مصیبت کی خبر، نہ خوشی کا پیغام اور نہ رزق کا خاص اشارہ، کیونکہ فیصلے کوے نہیں کرتے، فیصلے صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی خوف ہے تو اللہ سے بات کریں، اگر کوئی پریشانی ہے تو اللہ سے دعا کریں، اور اگر کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس اللہ نے ایک پرندے کے لیے رزق کا انتظام کر رکھا ہے، وہ اپنے بندے کو بھی کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے وہم کے بجائے یقین، بدشگونی کے بجائے توکل اور خوف کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے غلط عقیدے، بدشگونی اور بے بنیاد وہم سے محفوظ فرمائے، اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں میں ایمان، سکون، رحمت اور برکت عطا فرمائے اور ہر جائز پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید رہی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔